السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ نماز کورس ہمارا جاری ہے الحمدللہ۔ آج ہماری 5ویں کلاس ہے۔ پچھلی 4 کلاسز میں الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا، جس میں سب سے پہلے نماز کی صحیح رکعات کی تعداد جو ہم نے سنت میں سے اور حدیث میں سے جانی کہ کتنی رکعات ہیں نمازوں کی۔ اس کے بعد پھر ہم نے نماز کے اوقات سیکھے کہ نماز کا اول و آخر وقت کون سا ہے اور کتنے وقت تک ہم کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے لفظی ترجمہ سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے ثنا اس کا لفظی ترجمہ، پھر دعا استفتاح میں نے آپ کو ایک یاد کروائی تھی، بہت خوبصورت دعا، اس کا لفظی ترجمہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو سمجھا بھی اور لفظی ترجمہ بھی اس کو یاد کیا۔ تو نماز کی روٹین سے دیکھیں، ہم نماز کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں، اس لحاظ سے سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد قرآن میں سے قرات کی جاتی ہے، اور یہ قرات بہت سارے لوگ صرف سورۃ الاخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں پہلے تو قرات کے بارے میں، اور پھر لفظی ترجمہ اپنا نماز کورس والا جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ تو آج کی کلاس نمبر 5 میں ہم سورۃ الاخلاص جو ہے اس کا لفظی ترجمہ جانیں گے اور دوسرا قرات کا حکم جانیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں چاہے فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، آپ نے صرف ایک سورت پر اکتفا نہیں کرنا ہوتا۔ بہت سارے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ سورۃ الاخلاص کے علاوہ بھی یہاں پہ کوئی سورت پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، یا ہمیں اور کیا پڑھنا چاہیے۔ بچوں کو بھی نماز یاد کروا رہے ہیں تو سورۃ فاتحہ کے بعد فوری قل هو اللہ احد اللہ الصمد بس یہی پڑھا دیا۔ خود بھی نماز پڑھے ہیں تب بھی بس ہر رکعت میں یہی سورت پڑھتے ہیں۔ سورت بہت فضیلت والی ہے، ہر رکعت میں پڑھ رہے بے شک، لیکن یہ سمجھنا کہ صرف یہی ہے، ایسا غلط ہے۔ پورے قرآن مجید میں سے آپ سورۃ ناس تک آخر تک پورے قرآن میں سے آپ کہیں سے بھی کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے۔ کوشش کریں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کریں، زیادہ سے زیادہ آیات یاد کریں، اور اپنی نمازوں میں جو ہے قرات کو بہت زیادہ اور حد تک خوبصورت بنائیں۔ تو اس لیے صرف سورہ اخلاص پر جو ہے وہ اکتفا نہ کریں، مزید کئی صورتیں یاد کریں اور ان کو اپنی نمازوں میں مختلف ہر رکعت میں الگ الگ کوئی صورت پڑھیں، اس طرح آپ کو نماز میں اور زیادہ دلچسپی بھی ہو جائے گی۔ تو آج میں آپ کو لفظی ترجمہ میں سورۃ الاخلاص ہی بتاؤں گی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سورۃ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کو لفظی ترجمہ اس کا ضرور آنا چاہیے، اور اس سورت کا تعارف جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنے اللہ کے سامنے پڑھ رہی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے، اور میں اپنے اللہ سے کیا کہہ رہی ہوں، اور میں کس چیز کا اعتراف کر رہی ہوں۔ تو اس سورت کی سب سے پہلے میں آپ کو فضیلت بتا دوں کہ یہ سورت پڑھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کون اس کی طاقت رکھتا ہے جو رات کو سونے سے پہلے ایک قرآن مکمل کر کے سوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنی طاقت تو نہیں یا رسول اللہ، اتنی طاقت کہ ایک پورا قرآن کون پڑھ کے سو سکتا ہے؟ تو آپ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص یعنی جو قل هو اللہ احد والی سورہ ہے، اس کو اگر کوئی 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک قرآن پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، یعنی اس کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا کہ اگر کوئی 3 دفعہ پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت خوبصورت سورت ہے۔ دوسرا، اس کی محبت میں ایک صحابی کا بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے۔ لوگوں نے شکایت کر دی کہ فلاں جو صحابی ہیں وہ ہر نماز میں ہمیں سورۃ اخلاص ضرور سناتے ہیں، یعنی ویسے اور بھی قرات کرتے تھے لیکن اس کا اینڈ جو ہے آخر میں لازمی سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ لوگ شکایت لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، کیونکہ یہ اس میں توحید ہی توحید ہے، پھر اللہ کا خوبصورت نسب موجود ہے اس میں۔ تو آپ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس سورت کی محبت جنت میں لے کر جائے گی۔ تو اس سورت سے محبت جو ہے وہ بہت خوبصورت ایمان ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ پورا قرآن پڑھنے کے برابر اگر ہم 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس صحابی کو آپ سب نے فرمایا کہ تیرا اس طرح نمازوں میں پڑھنا تجھے جنت میں لے کے جائے گا اس سورت کی محبت کی وجہ سے۔ مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اپنے اللہ کا نسب بتائیں کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے۔ یہود و نصارہ جیسے اختلاف رکھتے تھے، یہودی جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا کرتے، اسی طرح جو نصارہ یعنی عیسائی تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو معاذ اللہ کی بیوی قرار دے دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیتے، تو اس طرح وہ ایک نسب بنا دیتے معاذ اللہ۔ تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ کون ہے، کیسا ہے؟ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت صورت اپنے نسب کے طور پہ، اپنی پہچان کے طور پہ نازل فرمائی، اپنے تعارف کے طور پہ نازل فرمائی۔ سورۃ اخلاص چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس میں مقصد بہت بڑا چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔
قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ قل آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے، کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ یا احد سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے علم میں، اپنی طاقت میں، ہر ایک چیز میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی معاون نہیں ہے، کوئی دوسرا موجود نہیں، جو کرنا ہے، جو حکم دینا ہے، سب صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، وہ اللہ بالکل اکیلا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ وہ ہے الصمد جو بے نیاز ہے۔ صمد کہتے ہیں بے نیاز کو، جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو، کسی کی کوئی محتاجی نہ ہو، کسی کی کوئی ضرورت نہ ہو، اس کی ضرورت دوسروں کو ہو لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، دوسروں کو اس کی محتاجی ہے، دوسروں کو اس کی ضرورت ہے، دوسروں نے اللہ سے رزق پانا ہے، اللہ نے کسی سے کچھ نہیں لینا۔ تو یہ اللہ کا خوبصورت تعارف۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لم یلد، نہیں کوئی اس سے پیدا ہوا، یعنی جیسے عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا مریم علیہ السلام بیوی ہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی اگر اللہ کی کوئی اولاد معاذ اللہ ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ نے بھی اپنا کوئی نسب بیان کرنا تھا، یعنی اللہ کے بھی کوئی والدین موجود ہوتے معاذ اللہ، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی اس کے کوئی والدین ہیں، نہ کسی سے وہ پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ اکیلا ہے۔ کیونکہ جو اولاد یا بیوی ہوتی ہے یہ کمزوری ہوتی ہے، تو اللہ ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تو یہاں پہ ان کے عقائد کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا۔ ولم یکن لہ، ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفواً کوئی برابری کرنے والا، کفو کہتے ہیں جو ٹکر کا ہو، برابری کا ہو، تو اللہ کی برابری کا ہے ہی کوئی نہیں، احد کوئی ایک بھی، اللہ کے برابر کا کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کسی لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے دیکھا جائے، قدرت کے لحاظ سے، ذات اور صفات کے لحاظ سے، کوئی بھی اللہ کے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوبصورت تعارف کروایا کہ میں ایک ہی ہوں، میں اکیلا ہوں، کوئی شریک نہیں۔ یہ تمام عقائد باطل بنائے گئے اللہ کے بارے میں، لیکن مسلمان، وہ تو کافروں کو جواب دیا جا رہا تھا، اور آج کے مسلمانوں نے نہ جانے کس حقیر سی چیز کو اللہ کا شریک بنا دیا، کہیں پہ بس چھوٹی سی ایک جھنڈی کیا دیکھ لی، وہیں پہ سر جھکا دیا اور اس کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ پھل کو، فروٹ کو، سبزی کو، نہ جانے کس چیز کو جو ہے وہ اس میں کر دیا، فلاں جگہ سیب رکھنے سے مجھے اولاد مل جائے گی، فلاں جگہ یہ سبزی رکھنے سے میرے بچوں کی بیماری دور ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا عقائد بنا رکھے ہیں لوگوں نے، یہ چیز لٹکا دینے سے ایسا ہو جائے گا، یہ چیز پہن لینے سے ایسا ہو جائے گا، اتنی حقیر چیزوں کو اللہ کے برابر کا بنا دیا، اللہ کی صفات میں شریک کر دیا۔ اللہ تو یہ جواب کافروں کو دے رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحیح عقیدہ کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ادھر نماز میں آپ یہ اقرار کر رہے ہیں، اب یہ ترجمہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کی اولاد نہیں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، کوئی اس کے برابر کا بھی نہیں ہے۔ یہ نماز میں پڑھ لیا، سلام پھیر کے پھر غیر اللہ کی پوجا، پھر غیر اللہ کے در پر سجدے، پھر غیر اللہ کے نام پہ منتیں، پھر غیر اللہ کے نام پہ کھانے، پھر وہی 11ویں اور پھر وہی 12ویں وہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیسی نماز ہے یہ، کیسی نماز ہے یہ جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی؟ یا یہ منافقت والی نماز ہے کہ نماز میں آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہہ دیا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صراط الذین بھی ہم نے مانگ لیا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ ادھر ہم نے اللہ کی توحید بھی بیان کر دی، اور ادھر عملی طور پہ ہم نے اس باتوں کو، خود اپنی باتوں کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ یہ منافقت ہوئی نا کہ نماز میں اللہ ہم تیرے سامنے تو تیرے ہیں، لیکن جیسے ہی مصلے سے پاؤں ہٹایا ہماری وہی منتیں مرادیں اور وہی وسیلے اور وہی سب کچھ شروع ہو گیا۔ تو ایسی منافقت اپنے اس اللہ سے نہیں کرنی جس اللہ نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان مت ہو، غم مت کر، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہے، اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر کیوں ہم اللہ کا در چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جاتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے ہر ایک آس، ہر ایک امید، ہر ایک در، اس اللہ کے در پہ آئیں جہاں سکون ہی سکون ہے، جہاں آپ کو بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے، جہاں آپ کو اپنے بستر سے اٹھنا بھی نہیں پڑتا اور دعائیں آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جانے کے ارادے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ضرور نصیب فرمائے۔